بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، آپ کے مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے آج کی ہماری نشست میں جو دوسرا سوال ہمارے سامنے ہے تو وہ اللہ کے سوا کسی دوسرے سے مدد مانگنے کے اعتبار سے سوال کیا گیا ہے. سوال ہے کہ کسی بزرگ کے مزار پر جا کر یہ کہنا کہ اے فلاں بزرگ ہماری یہ حاجت پوری کر دو، یا بزرگ کی قبر پر جا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے یہ دعا فرمائیں. قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کر کے اند اللہ ماجور ہوں. تو یہ منظور احمد صاحب نے سوال کیا ہے اور اس کے جواب میں شیخ محترم ان کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان ایسی اشیاء کے حصول کے لیے جو مخلوق کے اختیار میں ہی نہیں ہے، اور مخلوق کے کسی فرد کو پکارنا شرک ہے، اور پھر مردے کو جو نہ سن سکتا ہے اور نہ جواب دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو جو نہ تجھے نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان، اور اگر تو نے یہ کام کیا تو ظالموں میں شمار ہوگا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے کہ کوئی غیر اللہ کو اپنی حاجت روائی یا مشکل کشائی کے لیے پکارے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ. سورہ یونس آیت نمبر 107 کہ اگر اللہ تعالیٰ تجھ کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دے تو اس مصیبت کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اور اسی طرح صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہا کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. متفق علیہ. کہ جان لو کہ اگر ساری امت تجھے نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے اور اگر اللہ نہ چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتی ہے. اور قرآن کریم میں ایک جگہ ہے کہ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ. بے شک جن لوگوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں، پس تم اللہ کے ہاں سے رزق مانگو اور اس کی عبادت کرو. اور یہ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 17 ہے. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ عَدَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. سورۃ الاحقاف آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور ایسے لوگوں سے کون زیادہ گمراہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جو قیامت تک ان کی دعا قبول نہیں کر سکیں بلکہ ان کی آواز سے بھی بے خبر ہوں، اور جب سب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے. اس آیت سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ غیر اللہ کو حاجت روائی کے لیے پکارنا ان کی عبادت ہے، حالانکہ انسان صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. سورۃ النمل آیت نمبر 62 ہے. اللہ فرماتا ہے کہ مضطر یعنی بے بس اور کسی مصیبت زدہ شخص کی دعا کو قبول کرنے والا اور مشکل کو حل کرنے والا اللہ کے سوا کون ہے. اور یہ چند دلائل آپ کے سامنے ہیں، ورنہ اس کے بیان کے لیے قرآن و سنت میں کئی ایک نصوص موجود ہیں جن کو پڑھ کر کوئی بھی ذی شعور اور صاحب عقل اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا نہیں سمجھ سکتا. یہ تو ایسی کھلی حقیقت ہے کہ مشرکین مکہ بھی اس کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکے. اور قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراف کا ذکر کیا ہے. اگر کسی بزرگ کی قبر پر جا کر حاجت روائی کے لیے پکارنا درست ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بزرگ دنیا میں کون ہو سکتا ہے. حال یہ ہے کہ صحابہ کرام ان میں سے کسی نے بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر کسی حاجت کے لیے کبھی نہیں پکارا،
اگر یہ کام جائز ہوتا تو صحابہ خصوصاً خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنے دور میں بڑی بڑی ضرورتوں اور مصائب کا سامنا تھا، وہ ضرور اللہ کے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آتے۔ بالکل اسی طرح دعا کا مسئلہ ہے۔ ان جلیل القدر صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آ کر یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ ہاں، زندگی میں جو واقعتاً بزرگ ہو اس سے دعا کروانی درست ہے، اور اس میں بھی بزرگ سے نہیں مانگا جاتا بلکہ اس سے عرض کی جاتی ہے کہ وہ اللہ سے ہماری بہتری کے لیے دعا کرے۔ اسی پر آج کا یہ سوال اور اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔